جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کے اندر ہم نفسیاتی طور پر ایک شارٹ ٹیمپر قوم ہیں. ہمیں ریزلٹس چاہیے, ہم جگاڑو قوم ہیں, ہمیں شارٹ کٹس چاہیے. امید دیکھ رہے ہیں یا نا امیدی دیکھ رہے ہیں؟ بالکل امید ہے, ایسا نہیں ہے کہ امید نہیں ہے. کوئی بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے جو کوئی بھی اسکل سکھا رہا ہے, اس میں موسٹلی جب اسٹوڈنٹ آتا ہے تو مڈل کلاس کا جو آتا ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے, یا تو وہ ڈگری کر چکا ہوتا ہے یا اس نے میٹرک یا انٹر کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ اب پیسے کمانے ہیں, کیونکہ مہنگائی اتنی ہے, اتنی زیادہ جو مسئلے مسائل ہیں. جب وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں آتا ہے تو 2 مہینے کے بعد جب وہ کورس کر لیتا ہے اس کا پھر یہی ایشو ہے کہ پیسے کمانے, وہ کما نہیں پا رہا ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ بچے کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں کس چیز کے لیے بنا ہوں. جیسے حسین نے بھی بات کی کہ اگر وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے نہیں بنا تو اس کو دوسری کوئی اور اسکل سیکھ لینی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, میں فرید احمد قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے یوتھ گالا ونگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا مقصد نوجوانوں کو سیاسی طور پر, معاشی طور پر, معاشرتی طور پر, سماجی طور پر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں امپاور کرنا ہے. خواتین و حضرات, ہم ایک عرصے سے ایک ٹاپک کے اوپر بڑی زبردست بات کر رہے ہیں. ہم چیلنجز کے اوپر بات کر رہے ہیں, انٹرونشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں. ایک ٹاپک ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ ایک اتنا اہم ٹاپک ہے کہ ہم اگر نوجوانوں کی بات کریں اور کسی بھی گیجٹ کی بات کریں تو 80% سے زیادہ ایک نوجوان صبح اٹھنے سے رات سونے تک جو کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے, اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو معاشی طور پر امپاور کرنا ہے تو تم نے ڈگری کے ساتھ ساتھ سافٹ سکلز کی طرف آنا ہے. اور سافٹ سکلز کے اندر پاکستان میں بیچے جانے والی جو سب سے وافر چیز ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھانے کے لیے ایک دکان سے لے کر پوری بلڈنگز تک کے سٹرکچرڈ سکولز ملیں گے. ہمارے درمیان بڑے زبردست پینلسٹ موجود ہیں. ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آئی ٹی کا بوم آیا اور لوگوں نے سافٹ سکلز کی بات کرنا شروع کی اور لوگوں نے سیکھنے کے اعتبار سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر جب ادارے سے وہ لوگ نکلے تو انڈسٹری کی کیا نیڈ کو وہ پورا کر پائے, کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ ایز اے ڈسپلن, ایز اے ڈومین ایک مکمل ذریعہ معاش ہے یا نہیں ہے. ہم ان تمام عوامی سوالات کو آج ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ کسی طرح سے اس ایک نوجوان کے ذہن میں موجود ہے کہ جو انٹرنلی طور پر بڑا انریسٹ کا شکار ہے, نا امیدی کا شکار ہے. بلا تاخیر, بلا تمہید, بڑی زبردست ڈسکشن کے اندر میں سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہوں گا ساجد علی صاحب کو. آپ CEO ہیں KB کریٹیوز کے. میں آپ کو آج کی پینل ڈسکشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے ساتھ جی عمران علی کاڈیا صاحب موجود ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر مہارت رکھتے ہیں, مینیجر ہیں ویب ایکسل کے. سر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے ساتھ موجود ہیں سید قاسین, CEO ہیں ڈیجیٹل نیکسٹ کے. آج خواتین و حضرات ہم ان تمام عوامی سوالات پر بات کریں گے کہ جو کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں, اور جب ان سوالات کا جواب لینے کے لیے آپ کسی ادارے کے پاس جاتے ہیں جہاں سے آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کیا تو آپ کو آپ کی توقعات کے مطابق جواب نہیں ملتا, یا آپ کسی سرچنگ ویب کے اوپر اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو کہیں آپ کو اس کا ان سوالات کا جواب نہیں ملتا. ہم کوشش کریں گے ان تمام سوالات کو ایڈریس کرنے کی. بلا تاخیر, بلا تمہید میں ساجد علی صاحب کی طرف آؤں گا. سر, کلوز اینڈڈ سوال جو کہ کسی طرح سے اس ایک نوجوان کے ذہن میں موجود ہے, کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ پاکستان کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک مکمل ڈسپلن ہے کہ جس کو سیکھ کر ایک نوجوان جو ہے وہ خود کو معاشی طور پر امپاور کر سکتا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ فرید بھائی. اس میں دیکھیں ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹے بہت ساری چیزیں ہیں. لائک پورا ایک سمجھ لیں ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے, اور اس میں رستے بھی بہت سارے بن سکتے ہیں. لائک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیونکہ بیسیکلی جو ہے وہ اس میں
ویب ڈیولپمنٹ ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے. ہمارے یہاں تھوڑی سی مس پرسیپشن یہ بھی ہے جو بگنرز ہیں ان کے اندر کہ وہ ایک ہی چیز کو جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کنسیڈر کرتے ہیں. صحیح. تو SEO آ جاتا ہے, ای میل مارکیٹنگ آ جاتا ہے, جتنا بھی لائک کوئی بھی ایسی چیز یا پروڈکٹ یا سروسز جو ہم تھرو انٹرنیٹ سیل کرتے ہیں وہ آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. اس کے اندر جتنے بھی پلیٹ فارمز آتے ہیں, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کی پلیسمنٹ جو ہے وہ ہونا جو ہے وہ بڑا آسان ہے. لیکن بشرط یہ کہ اس بندے کو اپنی جو مہارت ہے یا اپنی جو اسکل ہے اس کے اوپر عبور حاصل ہو, یہ بڑا ضروری ہے. بندے کا اسکلفل ہونا بہت ضروری ہے. اپرچونٹیز جو ہیں وہ اس کے اندر بہت زیادہ ہیں اس کی پلیسمنٹس کے حوالے سے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک مکمل ڈسپلن ہے, اور اگر آپ اس کے اندر مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ معاشی طور پر, اگر ہم باقی فیلڈز کی بات کریں, ایکچولی میں اپنے سوال کو اگر ریفریز کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں اور پھر میں اگلے پینلسٹ کی طرف آؤں. ہم نے ایک سال میں جتنی بات سنی ہے IT کے بوم کی, جتنی بات سنی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, ایک غریب کا بچہ جس کے باپ نے کوئی دیہڑی کر کسی ادارے کے اندر بچے کو ڈالنا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے کے لیے, اور وہ ادارہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ 2 ماہ کے کورس کے بعد, 3 ماہ کے کورس کے بعد آپ کو وہ جاب انشور کر دے گا. اور وہ جب اس ادارے سے بچہ نکلتا ہے, مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ پورا کسی طرح سے اتر نہیں سکتا. ادارے نے اس کو ہنٹ اس لیے کیا تھا کہ بھائی آؤ سیکھو, جاب انشور کرو. اب اس کا پورے کا پورا گھر جو ہے وہ ڈپریشن کا گھر بنا ہوا ہے. آپ اس ایشو کو کیسے ایڈریس کریں؟ دیکھیں, اس میں جو سب سے بڑا ڈرا بیک جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے نا, وہ ہے بزنس ڈیولپمنٹ کا. صحیح. ہم بچے کو اسکل سکھانے کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ یار آپ یہ چیز سیکھو, لائک اداروں کی میں اگر بات کروں, لیکن اس میں جو ایک پوائنٹ ہے نا وہ مس کر جاتے ہیں, وہ ہے بزنس ڈیولپمنٹ کا, کہ بھائی یہ اسکل تو آپ نے سیکھ لیا, اس کو بیچنا کہاں پہ ہے. صحیح. تو ہمارے ادارے ابھی تک جو ہے وہ یہ چیز ڈلیور نہیں کر پا رہے. بچے کو اسکل دے دیتے ہیں, لیکن بچے کی اس حد تک جو ہے وہ برین اسٹارمنگ نہیں کی جاتی کہ بھائی آپ نے یہ جو اسکل سیکھا ہے اس کو آپ نے کن کن پلیٹ فارم کے اوپر کس طرح سے سیل کرنا ہے. صحیح. جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں دیکھیں سرٹیفیکیشنز بھی بہت زیادہ بچوں کی پاس اب ہو گئی ہیں, لیکن پلیسمنٹس نہیں ہیں. صحیح. پہلے ہم یہ بات کرتے تھے کہ ڈگریز ہیں اور جابز نہیں ہیں. بالکل. اب سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ سرٹیفیکیشنز ہیں, کورسز کے اوپر ان کی CVs کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس نے 6 ماہ کا کیا ہوا ہے, 10 ماہ کا کیا ہوا ہے, 8 ماہ کا کیا ہوا ہے, 2 ماہ کا کیا ہوا ہے, لیکن بات یہ کہ وہ پریکٹیکلی پرفارم نہیں کر پاتا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سیکھ کے چلا جاتا ہے ادارہ اس کو جو ہے وہ بزنس ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی ڈفرینٹ سیشنز کروائے, کچھ موکس ایکٹیویٹیز ان کی ہونی چاہیے تاکہ وہ کلائنٹس کے ساتھ اس نے انٹریکشن کس طرح سے ڈیولپ کرنی ہے, پرپوزل رائٹنگ کیا ہے, آپ نے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے, اور پلیٹ فارمز کا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. تو اس میں BD کا ایک بڑا رول ہے جس کے اوپر ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارا جو مینٹور ہے, وہ اس چیز کے اوپر ان کا سمجھ لیں کہ ہاتھ تنگ ہے, یا ہاتھ تنگ رکھا جاتا ہے, یا شاید وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو یا مارکیٹ کے اندر اس کو کھیلنے نہیں دیا جاتا. اب یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح ہے. میں عمران علی صاحب کی طرف آؤں گا. سر, ایک ایشو جو کہ ہمیں عوامی طور پر بہت سارے سوالات اس سے ریلیونٹ آتے ہیں, ہم نفسیاتی طور پر ایک ایسی قوم ہے کہ ہم اگر کسی MBBS ڈاکٹر نے ہمیں ایک رنگ کی ایک دوائی جو ہے وہ بتا دی ہے تو ہمیں نفسیاتی طور پر اس سے آرام نہیں آتا جب تک ہم کسی گلی محلے کے اندر کسی نیم حکیم خطرہ جان سے 5-6 رنگوں کی دوائیاں جو ہے وہ نہ کھا لیں, ہمارا بخار اس طرح سے نہیں اترتا. ایک ایسے معاشرے کے اندر کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ادارے کی جو ایک پچ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرو, جاب سیکیور ہو جائے گی آپ کی. آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس ایک بیمار معاشرے کے اندر جو نفسیاتی طور پر یہاں کھڑا ہے, ادارہ بھی تو ٹھیک کر رہا ہے, ادارہ کہتا ہے کہ بھائی چونکہ اس نے اپنی پلیسمنٹ کرنی ہے, اس نے اپنا بیچ پورا کرنا ہے,
تو آپ ادارے کی کتنی % غلطی سمجھتے ہیں اور یہ جو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اس کو کتنے % ذمہ وار جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں؟ اوکے اچھا فرید بھائی، میں تھوڑا سا اسٹارٹ اس طرح سے کر چکا. پاکستان میں ہم کہتے ہیں تقریباً کوئی 25 کروڑ لوگ ہیں، اور 25 کروڑ لوگ میں سے کوئی 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سوشل پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ پاپولیشن بنتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا یا دوسروں کا، دیکھیں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے اپنی کوئی نہ کوئی تو پچ بنانی ہے نا. آپ آئیں، سیکھیں، ڈالرز کمائیں، پیسے کمائیں، یا پھر آپ اپنا مستقبل بنائیں، یا پھر آپ آئیں، ہم 2 مہینے کے بعد آپ کو پلیسمنٹ کروا دیتے ہیں. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا تو کوئی 30-40% ہے رول ہے کہ ظاہری بات اس نے بزنس پروڈیوس کرنا ہے. لیکن جب بچہ اس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جا رہا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اس کو کس انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے، اور ان کی کورس آؤٹ لائن کیا ہے، وہ کیا بیچ رہے ہیں، کیا سیل آؤٹ کر رہے ہیں، ان کو تو پہلے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے. آپ بچے کی جو ایک اویئرنیس ہے، اس کی کسی بھی کورس کو اڈاپٹ کرنے کی اویئرنیس، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کورس کو اڈاپٹ کرنے میں کتنا کریٹیکل ہے. اچھا بالکل کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہر انسٹیٹیوٹ کی ایک علیحدہ جو ہے انہوں نے اپنی کورس آؤٹ لائن بنائی ہے. جب وہ اس انسٹیٹیوٹ میں جا رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ انسٹیٹیوٹ مجھے کیا سکھا رہا ہے. دیکھیے یہاں پہ یہ بھی بڑا جو ہے مس کنسیپچل ہے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سمجھ لیتے ہیں. یہ نہیں پتہ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک پراپر فیلڈ ہے، اور بچہ جو ہے وہ صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور صرف اس کو میٹا ایڈ سکھا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کروایا جاتا. لیکن جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ ایشوز بن رہے ہوتے ہیں. تو اس کو اسپیسیفک اپنی کورس آؤٹ لائن دیکھنی چاہیے کہ اس کورس آؤٹ لائن مجھے کیا پڑھایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ بھی ہیں جو کہ پراپر پلیسمنٹ بھی کرواتے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں ان کے نام بھی جو ہے وہ مینشن کر دوں گا. اور وہ پراپر ان کی پلیسمنٹ بھی کرواتے ہیں، بیکاز وہ ایک اچھے طریقے سے پڑھا بھی رہے ہیں، اور وہ پراپر رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ یہ بچہ اگر ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارا یہ ایمبیسڈر بنے گا. اور بچوں کے اوپر بھی پراپر رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں تو پراپر سیکھیں. یا پھر یہ بھی بہت بڑا گیپ ہے کہ وہ بچہ کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھ لیتا ہے، کسی نہ کسی یوٹیوبر سے جو ہے وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے اتنے کروڑ کما رہا اور میں کیوں نہیں کما رہا. تو اسی 2 مہینے کو 3 مہینے کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر اس کے لیے ایشو بنتا ہے. لیکن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا کام، یہ ایک ٹرینر کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک روڈ میپ دینا ہوتا ہے. اس کا یہ تو کام نہیں کہ آپ کو 2 مہینے میں آپ کا اکاؤنٹ کریٹ کر کے آپ کو وہاں پہ ڈالر کہہ کے جی اتنے ڈالرز آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے. تو بچے کی بھی اتنی رسپانسبلٹی ہے اور اتنی ہی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر یہ دونوں جو ہیں، اسٹوڈنٹ بھی اور ادارہ بھی، اگر پراپر اپنی رسپانسبلٹی لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انڈسٹری ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، جس کے اوپر اتنے ایشوز ہیں، یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. اگر ایک جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرتا ہے، اگر دوسرا نہیں کرتا تو بھی ایشو ہے. اگر ایک بچہ ریگولر کلاسز لے رہا ہے اور اس کا جو ٹرینر ہے اس میں کچھ ایشوز ہیں، یا اتنی اس کی ابلٹیز نہیں ہے، یا مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو بھی ایشو ہے. دونوں کو ساتھ چلنا ہے. اگر دونوں ساتھ چلیں گے تو یہ انڈسٹری بھی گرو کر جائے گی. بالکل صحیح ہے. میں سید کوسین صاحب کی طرف موو کروں گا. ایک سوال کلوز اینڈڈلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی بات ہو رہی ہے کسی ادارے کے کردار کی بھی جو کورس پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، اور دوسرے اینڈ سے ایک نوجوان کی کردار کی بھی کہ وہ اس کی موٹیویشن کیا ہے اس ایک کورس کو اڈاپٹ کرنے کی. اچھا، اگر نفسیاتی طور پر میں یہ دیکھوں نا تو ہم ایک ایسی نفسیات والی قوم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھپھیاں، تائیاں، ماسیاں بتا دیتی ہیں تو شکلوں ہی ڈاکٹر لگتا ہے، تو شکلوں ہی انجینئر لگتا ہے. اب جتنا آئی ٹی کو بوم ملا ہے، اور ابا، چاچا، امی، تائی، اس نے جتنا کنزیوم کیا ہے کانٹینٹ، تو اب وہ کسی بھی بچے کی امی، تائی، چاچی سے بات کرے، اچھا BS CS کروا دو، اس کو جو ہے نا وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف لے آؤ، یہ آن لائن پیسے کمائے، ڈالرز کمائے. اس ایک ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ ایک ٹریننگ ادارے کی، جو کہ آپ خود بھی ایک ٹریننگ ادارہ چلا رہے ہیں، اس کی کیا ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی؟ اس ایک سارے کے ایک ہجوم آیا آپ کے پاس، اب آپ نے اسے ایک ڈائریکشن لیس ہجوم کو ڈائریکشن دینی ہے. ادارے کا کیا کردار ہوگا اس میں؟ دیکھیں، اس میں نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اویئرنیس. ٹھیک ہے، ہمارے کیونکہ ہم نا بیسیکلی پاکستان میں بھی، بلکہ ہم نا زیادہ تر چیزیں کرتے ہیں دیکھا دیکھی کے اندر. ٹھیک ہے، اگر ہمارا کزن اچھا ڈاکٹر ہے تو ہم نے پیچھے جو ہے نا بچوں کو ڈاکٹر کی طرف لگانا ہے. اگر وہ انٹرنیٹ سے اچھے پیسے کما رہا ہے تو ہم نے پیچھے جو ہے نا اس کو کہنا ہے کہ یار وہ تمہارا کزن جو ہے وہ وہاں سے آن لائن ارننگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تم نہیں کر رہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اس میں ادارہ کیا کرتا ہے کہ ادارے کے پاس جب بچہ آتا ہے نا تو بچہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے،
وہ جب ادارے کے پاس آتا ہے نا تو وہ کہیں گیا نہیں ہوا ہوگا, لیکن وہ آ کے یہ بات کرے گا کہ جی میں نے یہ چیز سیکھنی ہے. تو اس پوائنٹ کے اوپر ادارہ کیا کرتا ہے کہ اس بچے کو انرول کر لیتا ہے. پاکستان میں جتنے بھی اداروں کا جو سکسیس ریٹ ڈاؤن جاتا ہے یا جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ صرف اس بیس کے اوپر ہوتے ہیں کہ بچہ انرولمنٹ کے لیے آتا ہے, وہ اس کو انرول کر لیتے ہیں. وہ وہاں پہ یہ نہیں چیک کرتے کہ کیا یہ بچہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے بنا ہے یا نہیں بنا. کیا یہ بچہ اگر ویب ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ کے اندر آ رہا ہے تو کیا یہ ویب ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. کیونکہ ادارے کے پاس اب ایک انرولمنٹ کے لیے بچہ گیا, اس نے کہا جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایڈمیشن لینا ہے, ان کا یہ فارم ہے, اس کو فل کرو, اور اس کو اگلے دن ہی بیچ میں بٹھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سن کر آیا نا, دیکھیں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سن کر آیا نا وہ اس بیس پہ آپ کے پاس آیا ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی لرننگ کرنی ہے, اس نے اپنا ایکسپیرینس گین کرنا ہے, پھر اس نے انٹرنیشنل یا نیشنل مارکیٹ میں موو کرنا ہے. وہ ایک کال ٹو ایکشن کے اوپر آیا ہوا ہے, پیسہ بنانا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس آیا ہے پیسہ بنانے, آپ اس کے ساتھ بات کریں پیسہ بنانے پہ. جب آپ کے پاس ریسیپشن پہ بچہ آیا ہوا ہے, پیرنٹس بھی پیسہ بنوانا چاہتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں, وہ کچھ اس کو جو ہے نا, اب میجورٹی آف پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیسے بنائے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بچہ کہتا ہے جی وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ ہی کورس کرواتے ہیں, اس کے بعد ارننگ شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے, بچہ آتا ہے, بچہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے وہ کرنا ہے, میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایڈمیشن لینا ہے, وہ اس کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں. وہ نہیں اس کو چیک کرتے کہ کیا یہ بچہ بنا ہے یا نہیں. یہاں پہ پرابلم کھڑا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جب وہ کلاس میں بیٹھتا ہے اس کو میٹا نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, اس کی ایبیلٹی جو ہے وہ ڈیزائننگ کے لیے بنی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہر بندہ پروگرامر نہیں ہے, ہر بندہ ڈیزائنر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, ہر بندہ ڈیجیٹل مارکیٹر بھی نہیں بن سکتا. جب وہ کلاس میں بیٹھتا ہے ارریلیونٹ کلاس ہو جاتی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, وہ پوری کلاس بھی اٹینڈ نہیں کرتا, وہ پورا وہ بیچ وہ سیشن پورا اٹینڈ نہیں کرتا, وہ بیچ میں غائب ہو جاتا ہے. پھر وہ جا کر اداروں کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں بھی سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر شروع کر دیتا ہے. اور اوبویسلی وہ پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ اس چیز سے ہرٹ ہوتے ہیں کہ یار وہ ادارہ جو ہے نا فراڈ ہے, وہ تو پیسہ تو بنتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو بیسیکلی کیا میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے اس ٹائم والدین سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں ایسی دیکھ کر, ٹھیک ہے, یہ جو کوئک منی ایزی منی والی چیزیں ہیں وہ دیکھ کر نا اب وہ تھک چکے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ بس جلد سے جلد پیسہ بنائے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اب اس پیسہ بنانے کے لیے وہ ادارہ ہے, پیسہ جہاں بنے, جہاں پیسے کی بات کریں گے آپ کی انرولمنٹس ہوں گی. آپ ریسیپشن پہ بیٹھ کے بچے کو کہہ دیں کہ جی آپ 3-4 مہینے میں سیکھیں گے, اس کے بعد 2-3 مہینے مارکیٹ کا ایکسپیرینس لیں گے, پھر جا کر آپ کا کہیں کام شروع ہوگا, سر اس ادارے میں انرولمنٹ نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. میں ساجد علی صاحب کی طرف آؤں گا. ابھی سید حسین صاحب نے بات کی کہ بچے کی ایکسپیکٹیشنز اور اس کے والدین کی ایکسپیکٹیشنز بھی کسی ڈیجیٹل اسکول کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ پیسہ کمائیں, ڈالرز کمائیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اداروں نے ہی بنایا بچوں کا؟ اگر ادارے یہ مائنڈ سیٹ بناتے کہ 2 ماہ کے بعد آپ کا بچہ ڈالرز نہیں کمائے گا, اس کو اپنے اسکل سیٹ میں ایکسپرٹیز لینے کے لیے اس کو ایک اتنا ٹائم پیریڈ چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہے پیرنٹس کا اور بچوں کا, اس میں ادارے کا کتنا کردار ہے اور بچوں اور پیرنٹس کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں, اس کی چھوٹی سی اگزامپل یہ دوں گا کہ ہم جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں اور بی ایس کرنا ہے, آپ کے پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ بی ایس کا ڈیوریشن کیا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور کسی بھی اکیڈیمک ڈگری کی میں اگر بات کروں تو اس کا ایک اسپیسیفک ڈیوریشن ہوتا ہے. اس ڈیوریشن کے اندر نہ تو پیرنٹس اتنا وہ ہوتا ہے کہ یار جلدی سے یہ ڈگری ہو جائے, صحیح ہے, اور جلدی سے پیسہ بنانا شروع کر دیں. حالانکہ ہم تو ڈیفینیٹلی ایجوکیشن بھی تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ پڑھے گا کل کو کسی ایسی جگہ پہ جاب ہو جائے گی, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو وہاں پہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ آلریڈی سیٹ ہے کہ یار یہ 4 سال کی ڈگری ہے, یہ 5 سال کی ڈگری, اس کے بعد یہ بچہ کہیں نہ کہیں پلیس ہوگا ہمارا. صحیح ہے, وہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, اس کی فیسز بھی پے کرتے ہیں, ہاسٹل ڈیوز جو بھی ہے. صحیح ہے. وہاں پہ وہ پیرنٹس اور بچہ ڈیمانڈنگ نہیں ہوتا کیونکہ وہ مینٹلی سیٹسفائی ہوتا ہے. ساجد صاحب, یونیورسٹی یہ کلیم نہیں کر رہی ہے کہ آپ کا بچہ 4تھے سیمسٹر کے اندر جو ہے وہ لاکھوں روپے کمانا شروع کر دے گا. ادارہ یہ کلیم کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب بل بورڈ کہیں پر دیکھتے ہیں وہاں بھی لکھا ہوتا ہے آؤ ڈالر کماؤ, جاب سیکیور کرو. ادارے کی جو برانڈنگ ہوتی ہے نا اس کا 80% جو حصہ ہوتا ہے وہ جو مارکیٹنگ پچ ہوتی ہے وہی یہ ہوتی ہے. یونیورسٹی یہ کلیم نہیں کر رہی ہے. دیکھیں, بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ پیرنٹس کی حد تک یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا بچے کو اور خود کو ٹائم دینا چاہیے. اچھا, ایک چیز اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مینٹلی سیٹسفائی ہوتا ہے نا کہ 4 سال کے بعد ہوگا اس کا جو بھی ہوگا, کیونکہ ڈگری پوری ہونی ہے. اب کورس کی میں اگر بات کروں, اگر ادارہ ہے وہ اس نے نیریٹو تو یہی بلڈ کیا ہوتا ہے کہ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ. یہ ٹھیک ہے,
یہ نیریٹو نہیں غلط ہے. بالکل. وجہ پتہ کیا, جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں اگر وہ یہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, لائک 2 ماہ کا جی کورس ہے یا 3 ماہ کا کورس ہے, وہ لرننگ ہے, اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ انٹرنشپس ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ کم از کم اپنے آپ کو جو ہے وہ 6 ماہ منیمم, آپ 6 ماہ تو دینا, منیمم کی بات کر رہا ہوں. باقی ابیلٹی ہے بچے کے اوپر کافی حد تک, لیکن بات یہ کہ پیرنٹس کو یہ چاہیے, اداروں کو یہ چاہیے کہ وہ پورا ایک نیریٹو یہ بلڈ کریں کہ بھائی اس پہ کم از کم یہ ٹائم لگنا ہے, اور یہ سب کو چاہیے. کیا پاکستان میں جتنے ادارے, یہ میں سٹرکچرڈ اداروں کی بات کر رہا ہوں, کیا مائنڈ سیٹ ان کا یہ ہے کہ وہ اس ایک ریولوشن کے اندر اپنا کردار ادا کریں؟ بالکل صحیح. کیونکہ کمپٹیشن میں آ گئے ہیں نا وہ لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم جتنا شارٹ ٹائم میں اگلے بندے کو بتائیں گے کہ یار ہم زیادہ اچھا پیسہ آپ کو بنانا سکھا سکتے ہیں شارٹ ٹائم میں. اسی وجہ سے تو ہم دیکھیں ایتھکس کو بھول چکے ہیں. ہماری اس فیلڈ کے اندر ایتھکس بہت بڑا ایشو ہے. سوشل میڈیا کے اندر آپ ایتھیکل طریقے سے جب آپ کام کرتے ہیں, یا آئی ٹی کی انڈسٹری کی بات کروں تو آپ کو ٹائم لگتا ہے, ایسا نہیں ہوتا, ٹائم لگتا ہے, آپ کو اپنا کریئر بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, پرابلمز یہ ہے کہ ہم نے شارٹ کٹس کے اوپر چیزوں کو جب پلان کیا ہوا ہے, نیریٹو بلڈ ہوا ہوا ہے نا, ہر ادارے نے یہ بات کی ہوئی ہے. کمپٹیشن ہمارا مطلب ہم 2 ادارے ہیں, ہمارا آپس میں کمپٹیشن کیا ہوگا؟ پہلا تو یہ ہے نا کہ ہم نے چیزوں کو شارٹر کرنا ہے, اسمارٹ کرنا ہے. جو بندہ کر جائے گا اس کے پاس ایڈمیشن زیادہ ہو جاتا ہے. بچے کا کیا بنے گا یہ ادارے نہیں سوچتے. جو چند ایک سوچتے ہیں, وہ جنہوں نے نہیں سوچا ہوتا ان کی وجہ سے ان کی بھی ریپیوٹ کے اوپر یہ سوال آتا ہے. ایک انڈسٹری ہے نا, تو وہ سارے اچھے اور برے پھر ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے. پیرنٹس کو یہ چاہیے, اسٹوڈنٹ کو یہ چاہیے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور بچے کے اوپر پیرنٹس کو چاہیے کوئی پریشرائز نہ ہو کہ وہ اس کو پورا ٹائم دے کہ بیٹا کیا صورت حال ہے. جیسے ہم ہوم ورک نہیں کرتے تو پیرنٹس ڈیفینیٹلی ہمیں فالو اپ کرتے ہیں نا, تو یہ ٹیگ کے اندر بھی, یہ اسکلس کے اندر بھی یہ فالو اپس ہونے چاہیے. آپ ٹیچرس کے ساتھ, اپنے انسٹرکٹر, اس کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اس کے فالو اپس رکھیں. اور اداروں کو بھی چاہیے کہ جیسے پی ٹی ایم ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کے اندر ایونٹس ہوتے ہیں, مطلب گیدرنگ کے, پیرنٹس آتے ہیں, تو یہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. انسٹیٹیوٹس کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا. اسکل جو انسٹیٹیوٹس ہیں اسکل بیس کے, پیرنٹس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو. بالکل صحیح ہے. پیرنٹس کے ساتھ بہت کم انٹریکشن ہوتا ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کا پیرنٹس کے ساتھ بھی انٹریکشن ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ اس کو 2 ماہ 3 ماہ یا 1 ماہ کے بعد رپورٹ کریں کہ یہ صورت حال ہے, اور دین اس کے بعد یہ چیزیں اس طرح سے امپروو ہو سکتی ہیں. لیکن پیرنٹس, اسٹوڈنٹس اینڈ ادارہ, ان تینوں کا ایک رول ہے اس کے اندر. بالکل صحیح ہے. میں عمران علی کاڈیا صاحب کی طرف آؤں گا. دیکھیں, جو سکھانے والا ادارہ ہے وہ تیار نہیں ہے کہ اس نے بچے کو ایک پورا روڈ میپ دینا ہے کہ ٹائم لگے گا, اسکل سیکھو, اسکل سیکھنے کے بعد ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ایکسپرٹی لو, اس کے بعد ڈالرز کماؤ گے. مائنڈ سیٹ نہیں ہے. جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کے اندر ہم نفسیاتی طور پر ایک شارٹ ٹیمپر قوم ہیں. ہمیں ریزلٹس چاہیے, ہم جگاڑو قوم ہیں, ہمیں شارٹ کٹس چاہیے. امید دیکھ رہے ہیں یا نا امیدی دیکھ رہے ہیں؟ بالکل امید ہے, ایسا نہیں ہے کہ امید نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ان کے بارے میں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے جو کوئی بھی اسکل سکھا رہا ہے, اس میں موسٹلی جب اسٹوڈنٹ آتا ہے تو مڈل کلاس کا جو آتا ہے, اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے, یا تو وہ ڈگری کر چکا ہوتا ہے یا اس نے میٹرک یا انٹر کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ اب پیسے کمانے ہیں, کیونکہ مہنگائی اتنی ہے, اتنی زیادہ جو مسئلے مسائل ہیں. جب وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں آتا ہے تو 2 مہینے کے بعد جب وہ کورس کر لیتا ہے, اس کا پھر یہی ایشو ہے کہ پیسے کمانے, وہ کما نہیں پا رہا ہوتا. پھر وہ سب چیزیں جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ بچے کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں کس چیز کے لیے بنا ہوں. جیسے حسین نے بھی بات کی کہ اگر وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے نہیں بنا تو اس کو دوسری کوئی اور اسکل سیکھ لینی چاہیے. لیکن یہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ آتا ہے تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اپنا وہی کورس اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. اس کی پراپر جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی کہ اس کو دیکھا جائے بچے کو یہ کس فیلڈ کے لیے ہے, کیونکہ مارکیٹ کوئی جو ہے چھوٹی فیلڈ نہیں ہے, بہت بڑی فیلڈ ہے, ایک واسٹ فیلڈ ہے. اگر وہ ڈیولپمنٹ کے لیے بنا ہے تو اس کو ڈیولپمنٹ سکھائی جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جب وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹ, اس کو پھر سمجھ نہیں آتی. تو بچوں کو مجھے لگتا ہے خود کو دیکھنا ہے کہ میں کس چیز کے لیے بنا ہوں. جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اس کو جو ہے پراپر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر یہ دونوں کام ہو جائیں گے تو میرے خیال میں مارکیٹ جو ہے نا اس کا انتظار کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے, جاب بھی بہت ساری ہیں, سب چیزیں ہیں.
ابھی ہم اپنے جو ہے وہ ادارے میں جو ہے انسٹیٹیوٹ میں ہائرنگ کریں لیکن ہمیں وہ ریلیونٹ بندہ نہیں مل رہا. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر بھی کام نہیں کرتے ہیں نا. ہم زیادہ مسئلے کا شکار وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس کی ساری مسٹیکس ہیں. ایسا نہیں ہے, مسٹیکس تو ہماری اپنی ہے نا کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہمیں 2 منتھ کا ٹائم دیا تو اس نے تو یہی ہم سے پرومس کیا کہ 2 ماہ کے اندر ہم آپ کو ایک روڈ میپ دے دیں گے. روڈ میپ کے بعد آپ نے خود دیکھنا ہے نا, ایک اتنی بڑی فیلڈ ہے مارکیٹنگ کی, تو 2 مہینے میں پاسبل ہی نہیں ہے. 2 مہینے میں آپ کے پاس آلموسٹ 16-17 لیکچرز ہوتے ہیں. 16-17 لیکچرز میں آپ کے 2 گھنٹے کا ایک لیکچر ہوتا ہے, تو اس میں پاسبل نہیں ہے چیزیں. اس نے آپ کو بیسک چیزیں سکھانی ہے, کچھ ایڈوانس چیزیں سکھانی ہے. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو می, اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کیسے کر رہے ہو. اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ خود سیلف لرننگ کرتے ہو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 2 منتھ ٹائم اتنا شارٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سیکھ لیتے ہو اور کہیں نہ کہیں انٹرنشپ کر لیتے ہو اور آپ کا روزگار اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہو, آپ سیکھتے بھی نہیں ہو, لیکن آپ یہی کہو کہ صرف آپ نے ایڈمیشن لے لیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ 2 مہینے بعد آپ کو اس قابل کر دے کہ آپ جیسے ہی نکلیں مارکیٹ والے آپ کو ویلکم کرے کہ آ جائیں, آپ کی ضرورت تھی, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ کو پراپر اپنے اوپر کام کرنا ہے. جیسے دیکھیں مارکیٹنگ کا ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. جیسے پہلے ہوتا تھا ہم کسی بھی پرسن کو یا کسی کمپنی کو پرپوزل دیتے تو وہی ہوتا تھا کہ ہم آپ کی اتنی پوسٹیں کر دیں گے, اتنی آپ کے لائکس آ جائیں گے, اتنی زیادہ کمنٹس ہو جائیں گے. لیکن ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے نا. جہاں پہ ہمارے یہاں کوئی بھی بچہ, کوئی بھی پرسن جس سے پوچھ لیں آپ کیا کام کر رہے ہو, وہ کہتا ہے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہوں. وہ بوسٹ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہوں. میں تو یہ بھی کہوں گا آپ کوئی پتھر اٹھائے تو وہ ایسے کر کے پھینکے تو وہ کسی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ کے گھر گرے گا. ایک ہی گھر میں 10 مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہو گئے. تو مسئلہ وہی ہے, کوئی 1-2 ویڈیوز دیکھی, کسی کی ریلز دیکھ لی, اس نے بتا دیا کہ یہ کر لو, یہ ٹولز ہیں, تو خود کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں بچہ, مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ رسپانسبلٹی بچے کی ہے. دیکھیے میں نے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں فیس پے کر دی, ٹھیک ہے, ان کا تو بزنس ہے, انہوں نے آپ سے فیس لے لی, ٹھیک ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو اس قابل کرے. لیکن اس سے زیادہ میری رسپانسبلٹی ہے نا کہ میں دیکھوں کہ میں نے بھی کتنا لرن کیا ہے, یا میں یوٹیوب سے یا جو ادر پلیٹ فارم ان سے کتنا لرن کر سکتا ہوں, تاکہ میں آنے والے دنوں میں 2 منتھ نہیں, 4 منتھ نہیں, 5 منتھ بعد کوئی اچھی جاب کر سکوں, یا میں اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی بناؤں. لیکن ایسا نہیں ہے. بچے کے مائنڈ میں ایک ہی بات ہے کہ بس پیسے کمانے ہیں. اس میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا تھوڑا سا رول ہے کہ بچے کو سیدھی بات کریں. صحیح ہے. بچے کو بتائیں کہ بھائی 2 مہینے میں کچھ نہیں ہونے والا. 2 مہینے میں آپ کو ہم ایک روڈ میپ دیں گے, ایک ٹریک پہ لے کے آ جائیں گے. جب آپ ٹریک پہ آ جاؤ گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لرننگ پڑے گی, آپ کو ٹائم لگے گا. جب آپ کو ٹائم لگے گا 2 منتھ بعد, 4 منتھ بعد, 5 منتھ بعد, جب آپ فریلانسنگ کی طرف جاتے ہو, ایون آپ دیکھیں پاکستان میں تقریباً فائیور کے اوپر 40 لاکھ فریلانسرز ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں. وہ بھی تو پیسے کما رہے ہیں نا, بہت سارے لوگ پیسے کما رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ پیسے نہیں کما رہے, کما رہے ہیں. لیکن جو 2 مہینے والا ہے, 3 مہینے والا ہے, اس ٹائم کو تھوڑا سا بچے کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ مجھے ٹائم لگے گا پیسے کمانے میں. ایسا نہیں ہے, لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں سکسیس ملنے میں, پیسہ کمانے میں. جو لوگ ان کو دکھ رہے ہوتے ہیں نا, جو یوٹیوب میں اپنا اکاؤنٹ بھی اوپن کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے اتنے ڈالر کما لیے ہیں, میں نے اتنے پیسے کما لیے ہیں, ان کی اب آپ ہسٹری دیکھ لیجیے, انہوں نے بھی 2 مہینے میں نہیں کمائے ہوں گے, ان کو بھی سالوں لگے ہوں گے. لیکن جب وہ ویڈیو کنٹینٹ اس طرح سے اپلوڈ کر رہے ہیں, اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ بچہ فیسینیٹ ہو رہا ہے. اور جیسے ایک غریب کا بچہ, ایک مزدور کا بچہ, وہ اس کے پیرنٹس جب وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ فیسینیٹ ہو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کیوں نہیں کما رہا. تو وہ پتہ نہیں جہاں سے مرضی پیسے لے کے آئے, انہوں نے کہا جی شارٹ کورس کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں شارٹ کورس وہی کرتا ہے جس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. باقی کوئی بھی نہیں کرتا. اپر کلاس دے رہے کوئی بچہ بھی ایس کا کورس نہیں کرے گا. اس کو کورس کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ وہ اپنی کمپنی بنائے گا, کسی ایک بندے کو ہائر کر لے گا 30-40 ہزار کے اوپر, یہ وہی کورس کرے گا, یا شارٹ سرٹیفکیشن کی طرف جائے گا جس کو کوئک منی چاہیے, جلدی سے پیسے کمانے ہیں. تو یہ دونوں کا کمبینیشن ہے سر. اگر دونوں انسٹیٹیوٹ بھی اور یہ اسٹوڈنٹ, زیادہ میں کہوں گا اسٹوڈنٹس کا رول ہے. اگر اسٹوڈنٹ خود کی سیلف گرومنگ کے اوپر, سیلف پہ اوپر کام کرے گا تو وہ ایکسیل کر جائے گا. ادروائز اس کے لیے پھر مسئلہ ہوگا. اور پھر ہم انڈسٹری کو جو ہے وہ سارا کہیں گے کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں کروا رہے, وہ غلط کر رہے ہیں. ان کا بھی رول ہے, لیکن زیادہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا رول ہے. بالکل صحیح ہے. میں سید کوسین صاحب کی طرف آؤں گا. دیکھیں مارکیٹ میں اب ٹرینڈس چینج ہو گئے ہیں. کاروبار کے جو ذرائع آج سے کچھ 10 سال پہلے تھے, اب ٹرینڈ بالکل چینج ہو گیا ہوا ہے. اب جو بندہ سوشل میڈیا پر نہیں ہے اپنے کاروبار کے اعتبار سے, وہ اگلے کو 5 سال میں کہیں بھی نہیں ہوگا. جو ٹریڈیشنل سٹائلز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. اب پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ کروڑوں کی آبادی ہے, لاکھوں کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈسٹری کی نیڈ ہے اس ایک گلوبل ولیج کے اندر, انڈسٹری کو جتنے ڈیجیٹل مارکیٹرز چاہیے, انڈسٹری کو جتنے ڈیزائنرز چاہیے, ایڈیٹرز چاہیے, انڈسٹری کو جتنے SEOs ایکسپرٹس چاہیے, کانٹینٹ رائٹرز چاہیے,
کیا ادارے اس ایک ڈیمانڈ کو پورا کر پا رہے ہیں, نہیں کر پا رہے؟ مستقبل کے اندر جو ہے وہ آپ اس چیلنج کو کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں ایز اے انسٹیٹیوٹ کی نظر سے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ایک تو نا ہمارا سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نا چیزیں لیٹ پہنچتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ واحد ایسا اسکل ہے جو ہر بزنس کی نیڈ ہے. بالکل صحیح ہے. آپ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک 5 اسٹار ہوٹل والے کی نیڈ ہے مارکیٹنگ, اور آج کل کے دور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ لگائیں, آپ فزیکل ایک پوسٹر لگائیں, ایک پینافلیکس آپ لگائیں, آپ کے پاس کوئی ڈیش بورڈ نہیں ہے, آپ ٹریک نہیں کر سکتے کتنی ریلیونٹ آڈینس آ رہی ہے, کتنی ارریلیونٹ آڈینس آ رہی ہے, کوئی کال ٹو ایکشن بٹن نہیں ہے وہاں پر. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ آپ کو انسائٹس آپ کے پاس نہیں ہیں. صحیح ہے. تو گلوبلی اگر ہم بات کریں نا تو اس کی ڈیمانڈ میں سمجھتا ہوں کہ ہر 1 منٹ میں بڑھ رہی ہے. یہ واحد ایسا فیلڈ ہے جس کی ڈیمانڈ ہر 1 منٹ میں بڑھ رہی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ بزنسز رجسٹر ہو رہے ہیں, کتنے زیادہ اسٹارٹ اپ جو ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں. جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان سب کو مارکیٹرز چاہیے, ان سب کو سوشل میڈیا ایکسپرٹس چاہیے, ان سب کو PPC کے لوگ چاہیے, ان سب کو ای میل مارکیٹنگ کے لوگ چاہیے, ان سب کو SEO کے لوگ چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, گلوبلی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2030 تک, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑے فگرز ہٹ کرے گی. میں اگر جو ہماری فور کاسٹنگ ہے پاکستان میں یہ انڈسٹری, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی انڈسٹری 2030 تک $200 بلین ٹچ کرے گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. جتنی تیزی سے پروڈیوس ہو رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹر, اور جتنی تیزی سے بزنس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے بزنس کے لیے کتنی ضروری ہو چکی ہوئی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, تو اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے, بہت زیادہ اسکوپ ہے. میں ساجد علی صاحب سے ایک کلوز اینڈڈ سوال کروں گا. ہمارے جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں, انہوں نے یوٹیوب کی, فیس بک کی, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی آنکھ سے بہت سارے ایسے کانٹینٹ کریٹرز کو دیکھا ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان کی اگر 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے تو کچھ 60% لوگوں نے ون اینڈڈ یہ دیکھا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے والا وہ 2 ماہ میں کرولا لے لیتا ہے, 2 ماہ میں بنگلہ بنا لیتا ہے. آپ ایک کمپنی کے CEO بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جب اس فیلڈ کو اڈاپٹ کیا تو آپ نے گاڑی جو ہے وہ کتنی دیر کے بعد بنائی تھی؟ اور یہ جو کانٹینٹ کی سکرین سے ہم دیکھ رہے ہیں 2 ماہ کا کورس کرو اس کے بعد گاڑی بنا لو, تو اس ایک چیز کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ اور آپ نے اپنی زندگی کی پہلی گاڑی کب لی تھی؟ سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر کام کرتے ہوئے. پھر تو کرولا وہ لینڈ کروزر آ جانی چاہیے تھی. لیکن ہر بندے کی دیکھیں ترجیحات ہوتی ہیں. ہم لوگ جو ہیں اور مزاج بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہم شو کروانا, دیکھیں ہمارے پاس جس طرح کے ڈیش بورڈز ہیں نا سیلز کے, یا میں بات کروں کلائنٹ سے, آپ یقین کریں اگر وہ ڈیش بورڈ اگر ہم اس کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع کر دیں نا تو وہ مطلب ایسے ایسے کلائنٹس کی سیلز ہیں کہ پاکستان کا پورا بجٹ جو ہے وہ ان کی 1 منتھ سیل کے برابر ہے. آپ یہ دیکھیں, تو اگر ان چیزوں کو شو آف کیا جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بات یہ کہ ہر انسان کی دیکھیں انہوں نے, کیونکہ وہ ویگو یا فارچونر جو بھی اینی ہاؤ جو بھی گاڑی ہے وہ شو کروا کے اس کی بیس کے اوپر بہت ساری چیزوں کو لے کے آنا ہوتا ہے نا. ہم بڑا جلدی امپریس ہو جاتے ہیں, ہماری قوم کا یہ المی ہے. سارے ویلے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو یار ویڈیوز ہی دیکھ لیں, کیونکہ اور کام نہیں ہے نا کرنے کو. کانٹینٹ کنزمپشن بہت زیادہ ہے ہماری یوتھ کی خاص طور پہ. جو گاڑی کی بات ہے, میرا جو فوکس رہا ہے نا شروع سے, میں نے جتنا بھی لائک اس فیلڈ کے اندر آ کے ارن کیا ہے تو میں نے اس کے اندر ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے. صحیح ہے. لائک میں اس ٹائم جو ہے وہ 3 سے 4 بزنسز کر رہا ہوں, لائک اسی ایجنسی سے میں نے بنایا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس میں نے ایک ایستھیٹک کلینک میرا ہے, میں نے وہ بنایا ہے. دین اس کے بعد میں 1-2 اپنے برانڈز میں نے لانچ کیے, اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. تو وہ گاڑی مسئلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ گاڑی ہم نے شو نہیں کروانی ہوتی نا, ہمیں ضرورت کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ کا کورس کرو گاڑی آ جائے گی. نہیں آتی. نہیں آتی نا. نہیں آتی. بالکل. ٹیک ٹائم, اس میں کافی سارا ٹائم لگتا ہے, محنت ہے, اور محنت جو لوگ چاہیے. کہتے ہیں کہ صبح کورس کیا ہے اور شام میں گاڑی دکھا دیتے ہیں, یہ کیا ہے؟ سر وہ کزن کی گاڑی ہوتی ہے, یا آباء و اجداد کی طرف سے ایک وراثت میں بہت ساری چیزیں ملی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. ہم نے کون سا جا کے اس کا آڈٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کہاں سے آئی ہے, کس کی ہے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھیں فیملی بیک گراؤنڈ بڑا میٹر کرتا ہے نا آپ کا. آپ چیزوں کو شو آف کرتے ہیں, وہ ہم بھی, میں اس ٹائم ہم پروفیشنل ہیں, لیکن ہم بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھ کے ہم خود کہتے ہیں یار ساجد بھائی کیا کیا ساری زندگی. بالکل. ان کے پاس ایسی سی گاڑی ہیں, ایسا ایسا لائف سٹائل ہے,
اب یہ پچھلے دنوں ایک بھائی کی شادی ہوئی ہے, ایک انفلوئنسر ہے ہمارے, اب آپ دیکھیں یار مطلب میں خود پریشان ہو گیا کہ یار اتنا پیسہ. اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر اور بڑی ساری چیزیں ہیں, بیک اینڈ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہم لوگوں کو یا ہمارے بچوں کو کم از کم نہیں پتہ. ہم چلیں پروفیشنلز ہیں, ہم نے مارکیٹ کے ساتھ ہماری انٹریکشن ڈیولپ رہتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار کیا کیا چیز کیسے ہو رہی ہے, کیونکہ ہم چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے نا, کچھ ایتھکس ہوتے ہیں. لیکن وہ ہمارے جو یوتھ ہے نا وہ بہت جلدی انفلوئنس ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یار اچھا اس نے یہ کیا تو میں بھی کروں گا. اسی وجہ سے دیکھیں نا آپ کانٹینٹ کریشن کی طرف, اور نیگیٹو کانٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا ہے. بالکل صحیح. وجہ کیا ہے کہ ان کو یہ لگا کہ یار پازیٹیو کانٹینٹ نکلتا نہیں ہے تو چلو ہم اس کی طرف ہی آ جاتے ہیں, اور آپ کے سامنے اس کا ایک بہت بیڈ امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو سیم اسی طرح سے ہی ہے گاڑیاں, دیکھیں 1.5 سال میں نے فری میں بھی کام کیا ہے. بالکل صحیح. کام سیکھا اور اس کو سمجھ لیں کہ پروفیشنلی کس طرح سے اس کو ڈلیور کرنا ہے. 1.5 سال میں نے فری آف کاسٹ کام کیا لاہور کے اندر, ٹھیک ہے, کسی کا IT کمپنی کے اندر. اس کے بعد جا کے چیزوں کی سمجھ آئی ہے کہ یار کس طرح سے کام ہوتا ہے. دین اس کے بعد پھر آگے ٹیم بلڈنگ اور اپنا سارا ایک اسٹارٹ اپ ہے. تو اس پہ ٹائم لگتا ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے. اسکل کو جو ہے وہ سیکھیں, اس کو را اسکل کو جو ہے وہ بڑی مارکیٹس کے اندر بیچنے سے پہلے اوائڈ کریں. ایک یہ بھی بڑا فیکٹر ہے, شاید اس پہ کوئی بندہ بات کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. ہم اسکل جو را ہوتا ہے نا اس کو گلوبل مارکیٹ میں بیچنا بہت مشکل ہے. آپ ایک فنش پروڈکٹ کے اوپر جائیں, آپ کا ایک فنش اسکل ہو, پہلے آپ لوکل کلائنٹ کے ساتھ کام کریں, آپ کو کلائنٹ ہی کام سکھاتا ہے. بالکل صحیح. اور ہمارے یہاں جس طرح سے عمران بھائی نے بات کی, بڑی اچھی بات ہے کہ مڈل کلاس طبقہ ہی چیزوں کو سیکھنے آتا ہے. اس کے پاس اتنا بجٹ بھی نہیں ہوتا کہ وہ چیزوں کو پریکٹیکلی پرفارم کر سکے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کلائنٹس پکڑتا ہے, کلائنٹس کے بجٹ ہوتے ہیں, اس کے اوپر وہ اپنی ایک جو ہے وہ پراپر جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ لگاتا ہے. اس کے اوپر کچھ انسائٹس نکلتی ہیں, پرفارمنسز نکلتی ہیں, اس کے انالیسس کر کے پھر اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ دیکھیے چیزوں کو سیکھتا ہے, اس کے اندر چیلنجز کیا ہیں, سیلس کو کیسے لے کے جانا ہے, پرفارمنس کو کیسے بہتر کرنا ہے. تو وہ ایک ٹائم اس کو جب چاہیے, اسپیسیفک ٹائم 6-7 ماہ اگر وہ اس کے اوپر پراپر کام کرتا ہے لوکلی, اس کے بعد وہ بندہ اگر گلوبلی کام کرے تو میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ اس سے اچھا کام جو ہے وہ مارکیٹ وہ کام اٹھا لے گا گلوبلی, ٹھیک ہے نا. تو را اسکلس کو ہمارا یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, کورس کر رہا ہوتا ہے, اور وہ فائیور اپور کو یہ وہ ادھر ادھر آ جاتا ہے. ہر جگہ پہ آنا چاہیے, یہ نہیں میں کہتا, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو پہلے تھوڑا سا اپنے اسکل کو پریکٹیکلی پرفارم کرنا چاہیے. فنش پروڈکٹ ہوگا, اچھا پورٹ فولیو ہوگا, تو ایک اچھا جو ہے وہاں سے ایک ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. ادروائز جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہوگا, وہ ایک اسکل کو چھوڑے گا. میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کے پاس 4 اسکلز ہیں, ٹھیک ہے. وجہ پتہ کیا ہوتی ہے جی, میں نے پہلے جی گرافک ڈیزائننگ سیکھی اور جو ہے نا مجھے کام ہی نہیں آیا. اچھا جی, اس کو ہم بٹھاتے ہیں کہ بھائی کام کر کے تو دکھاؤ, کام نہیں آتا, لیکن سرٹیفکیشن ہے. تو بات وہی ہے کہ وہ اس ٹائم بھی گرافک ڈیزائنرز کی اتنی ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن نہیں ہے. ہم ریکروٹمنٹ کمپنیز کو فرید بھائی لاکھ روپیہ ہم ان کو پے کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیزائنر ڈھونڈ کے دو. بالکل صحیح. اور ڈیمانڈنگ بھی ہیں ڈیزائنر, لیکن کام نہیں آتا, پروفیشنلی کام نہیں آتا. جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس اس کے اکارڈنگ کام نہیں. وجہ کیا ہے, پریکٹس نہیں ہے. بالکل کلائنٹس کے ساتھ کام ہی نہیں کیا. مجھے کیا پتا کہ میں نے اس انڈسٹری کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے, اس کی برانڈنگ کیسے ہے, اس کی برانڈنگ کیسے. دیکھیں ہر ایک انڈسٹری کی الگ الگ برانڈنگ کانسیپٹس ہیں, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. تو یوتھ کو چاہیے یا جو لوگ اپنے آپ کو اسکلفل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنی اسکل کو پہلے سیکھیں. اس را اسکلس کے اوپر آپ پہلے لوکل کلائنٹس کے ساتھ کام کریں, آپ کو کلائنٹ ہی سکھاتا ہے. دین اس کے بعد آپ اس کو بیچنا شروع کریں اسکل کو, آپ کو جو ہے وہ ایک بہترین اور ایک اچھا آپ کا ایک روزگار بن سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. عمران علی کاڈیا صاحب کی طرف آؤں گا. 2 سوال ہیں. آپ نے پہلی گاڑی کب بنائی, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اگر ابھی ایک انفلوئنسر کی شادی کی بات ہو رہی تھی, تو پریکٹیکلی گراؤنڈز کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو ایک نیریٹو کے مقابلے میں دوسرا نیریٹو کھڑا کرنا پڑتا ہے. آپ اگر اس ایک کانٹینٹ کنزیوم کرنے والے کے سامنے کوئی پریکٹیکل کانٹینٹ نہیں لے کر آئیں گے, اور وہ وافر مقدار میں نہیں لے کر آئیں گے, یعنی ہمارا ایک سٹگما ہماری سوسائٹی کا یہ بھی ہے کہ یہاں اچھا کانٹینٹ دیکھا اور سنا نہیں جاتا. اچھا, اب سلسلہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک بات سٹیٹس کے اعتبار سے ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اے بات کرنے والے 1000 لوگ ہیں اور بی بات کرنے والے ہے ہی 10 لوگ ہیں. تو اب جب آپ وہاں کوانٹٹی نہیں بڑھاؤ گے تو وہ نیریٹو کسی طرح سے بلڈ نہیں ہوگا.
اس ایک ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ سر یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایک انفلوئنسر آتا ہے یا اس کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پھر ہمیں یوٹیوب کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر وہی ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ جو سیکھنے سکھانے والا عمل ہے, یہ لرننگ والا عمل ہے, یا اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ اسٹوڈنٹ دیکھنا ہی نہیں چاہتا. سر بات تو یہی ہے. ہم جو یوتھ ہیں یا دوسرے بچے ہیں وہ صرف چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لائف سٹائل کو دیکھیں. ولاگنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا, وہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. پہلے بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ جو بھی بندہ ہے, دیکھیے ہر بندے کی اپنی پیورٹیز ہیں. وہ ولاگنگ دیکھنا چاہ رہا ہے یا وہ لرننگ کرنا چاہ رہا ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اگر تو وہ لرننگ کی طرف آ رہا ہے تو اس کے بعد اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اگر وہ دوسری بات ہے کہ وہ والا جو کنٹینٹ ہے نا سر, وہ وافر مقدار میں پروڈیوس ہو رہا ہے اور میرے خیال میں ڈیلی بیسس کے اوپر ہو رہا ہے. اور جو ہماری کمیونٹی ہے, ہمارا جی کہ فار ایگزامپل ہم نے کوئی ویڈیو بنائی, اس کو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا. بالکل اس کے اوپر بہت زیادہ جب تک کنٹینٹ نہیں آئے گا, وافر مقدار میں نہیں آئے گا, تو پھر ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے. بچوں کو ویڈیوز آپ دیکھ لیں, آپ UK USA چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ جو ہے جیسے ہی آپ لینڈ کرتے ہیں آپ کا کوئی IP چینج ہوتا ہے, سب چیزیں چینج ہوتی ہیں, تو آپ کو وہاں پہ ٹریننگ کی ویڈیو نظر آتی ہیں, آپ کو اسکلس کی ویڈیو نظر آتی ہیں. آپ سر چائنا چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ 13 سال کا جو بچہ ہے اس کے ٹک ٹاک کے اوپر ساری جو ویڈیوز ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی آ رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں, جیسے ہی آپ ٹک ٹاک اوپن کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو سر یہ بہت بڑا عالمیہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کمیونٹی اسپیشلی ان کو میسیج بھی دینا چاہوں گا. آپ نے بہت اچھی بات کر دی کہ ہم اپنا ہمارا کوئی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, ایک کمیونٹی ہونی چاہیے. ہمیں اتنا کنٹینٹ پروڈیوس کرنا چاہیے یا ویڈیو فارم میں کہ ہمارا کنٹینٹ ٹاپ پہ ٹرینڈ کرے. جب بھی کوئی بچہ دیکھے کسی بھی ایج کا ہو تو اس کو اسکلس کی چیزیں نظر آئیں, اس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی نظر آئیں, اس کو AI کی چیزیں نظر آئیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, پھر وہ بچہ انہیں سے ہی فیسینیٹ ہوتا ہے. سر دوسری بات میں ایک اور اس میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا مارکیٹنگ کے حوالے سے, کہ سر مارکیٹنگ کا کمپنی میں 2 لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے مارکیٹنگ والا اور دوسرا ہے سیل والا. اگر یہ دونوں لوگ نہیں ہوں گے نا تو کمپنی نہیں چل سکتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ والا بندہ جب ایڈز نہیں لگائے گا تو لیڈز نہیں آئیں گی. جب لیڈز نہیں آئیں گی تو سیل والا بندہ اس کے اوپر کام نہیں کرے گا. تو مارکیٹ میں بہت زیادہ کام ہے, بہت زیادہ ہے. کمپنیز جو ہے وہ اچھے بندے کو جو ہائر کرنا چاہتی ہیں جو پرفارمنس مارکیٹنگ کے اوپر, میں ابھی آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی کہوں گا بچوں کو کہ آپ پرفارمنس مارکیٹنگ کے اوپر آ جائیں. یہ چھوڑ دیں کہ وہ ہیش ٹیگ کیسے لگانا ہے, کی ورڈ کیسے فائنڈ کرنا ہے, اس کے علاوہ پوسٹ کیسے کرنی ہے, اس سب کو بھول جائیں. یہ بہت پیچھے ہو چکا ہے. اب ہم پرفارمنس مارکیٹنگ کی طرف آ جائیں کہ بجٹ کتنا لگنا ہے, سیلز کتنی آنی ہے. دوسری بات آپ نے کی گاڑی کی, مجھے تقریباً اس فیلڈ میں 8 سال ہو گئے ہیں. میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھا بھی رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہوں ڈفرینٹ کمپنی کے ساتھ, نیشنل انٹرنیشنل. اور میں فائیور اور اپ کے اوپر بھی ٹاپ ریٹڈ بھی رہا ہوں, وہاں پہ بھی بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن میں نے جو گاڑی والا سین وہ پچھلے سال جو ہے نا وہ میں نے اس کو کیا آفٹر 7 ایئر, اور بہت ٹائم لگا. یہ نہیں کہ راتوں رات جو سب چیزیں ہوں گی, آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہر کام میں سکسیس ملنے میں, اور ہمیں تو ٹائم لگا ہے. اور دوسری بات, یہ جو بچے ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں, کسی کے پاس کار ہے یا اس کے پاس 10 ویگو ڈالے, یقین مانے ان کے اپنے نہیں ہیں. یقین مانے ان کے اپنے نہیں ہیں. وہ صرف اور صرف سمجھ لیں 2-3 گھنٹے کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. خدارا ان سے فیسینیٹ نہ ہوں, اور وہ کسی کے ہیں, میں بھی اس کے پاس اپنی بائک بھی نہ ہو, اور وہ جو چیزیں اتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, ایک بڑا گاڑی نظر آ رہی ہیں 10-12, ایک بڑا گھر نظر آ رہا ہے, آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں اس بندے کے بارے میں, اس کا اپنا نہیں ہوگا. اور وہ جسٹ لوگوں کو فیسینیٹ کرنے کے لیے اپنا جو بزنس ہے وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ والا, جہاں پہ اس نے وہ کورس بیچنا ہے, وہ ساری چیزیں وہ دکھا رہا ہے. بالکل آپ کسی بھی سر سکسیزفل پرسن سے پوچھ لیجیے, اس کے پیچھے ایک بڑی ہسٹری ہوگی, اس کو ٹائم لگا ہوگا. لیکن جب ہم یہ بات کر رہے تھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, SEO کی, اور دوسرے کی, وہ کہتا ہے جی کہ میں نے تو اتنے دنوں میں جو ہے نا وہ سب چیزیں کر لی ہیں. لاسٹ بات کہ جب بھی کوئی بچہ اس فیلڈ میں آتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو پراپر ریسرچ کر کے آنا چاہیے. صحیح ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی پراپر فیلڈ ہے, یا تو آپ میٹا ایڈ میں ایکسپرٹ ہو جائیں, یا آپ گوگل ایڈز میں ایکسپرٹ ہو جائیں, یا آپ SEO میں ایکسپرٹ ہو جائیں. اگر آپ سب چیزوں میں ایکسپرٹ ہوں گے تو میرے خیال میں کمپنی بھی آپ کو ہائر کرتے, بھائی اس کو تو سارا کام آتا ہے. آپ اپنی ایک اسکل کو بیچیں کہ بھائی مجھے میٹا ایڈز بہت اچھے سے آتا ہے اور میں اس پہ بہت اچھا کام کر لیتا ہوں, مجھے PPC بہت اچھے سے آتا ہے اور میں SEO ایکسپرٹ ہوں. لیکن یہاں پہ کیا ہے, وہ ساری چیزیں اس کو کہتا ہے جی میں ایکسپرٹ ہوں. کوئی کینوا پہ, سوری پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے, کیونکہ کینوا کے اوپر تھوڑی سی ڈیزائننگ کر لیتا ہے, وہ کہتا ہے جی وہ اس پہ ایکسپرٹ ہوں. تو ایسا نہیں ہے, پراپر ٹولز ہیں. ٹھیک ہے, کینوا نے آپ کو چلے ایک فیسلٹی دے دی کہ آپ تھوڑی سی ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے اپنی چیزیں کر لیں. تو سر آپ کوئی بھی فیلڈ چوز کریں, اس کو ٹائم دیں آپ, پھر جا کے آپ ایکسپورٹ ہوں گے اور آپ کی مارکیٹ میں ویلیو بھی ہوگی. ادروائز جو ہے نا پھر مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. بالکل صحیح ہے. سید کو حسین صاحب کی طرف آؤں گا میں.
سوال بڑا کلوز اینڈڈ ہے آپ کے ساتھ. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ نے گاڑی کب بنائی, یا آپ کا ادارہ بھی کورس کے بعد یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ مل جائے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم کانٹینٹ کی کنزمپشنس کی بات کر رہے تھے اور ڈیلی ولاگنگ کی بات کر رہے ہیں اور لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی جب یوٹیوب چینلز آئے تو ایک دم سے انہیں جو ہے وہ بوم نہیں مل گیا. پہلی کچھ 100 ویڈیوز کے اندر ان کے آپ اگر ویوز کی تعداد دیکھیں, لیکن وہ کنسسٹنٹ رہے. کنسسٹنٹ رہنے کے بعد چونکہ لوگ بھی اس ایک چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, چونکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے اور وافر مقدار میں نہیں ہے. الگوریدمز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر میں ذاتی طور پر ٹک ٹاک کو اگر اوپن کروں یا انسٹاگرام کو اوپن کروں تو کانٹینٹ اتنا زیادہ آتا ہے کہ ہمارا جو ٹریننگ کا کانٹینٹ ہے وہ الگوریدم میں فٹ ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ 100 ویڈیو کے مقابلے میں ایک ویڈیو ہے. بطور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ آپ اپنی کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے, اس ایک ایشو کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں, اور گاڑی کب بنائی آپ؟ اچھا, مجھے جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی انڈسٹری کے اندر جو ہے 5 سال ہو گئے ہیں, اور مجھے جو ہے وہ اپنی گاڑی لیے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں. صحیح ہے, 2 سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نا یہ میٹر نہیں کرتا. اگر آپ کو کام آتا ہے تو یہ چیز میٹر نہیں کرتی. یہ چیز نا ان لوگوں کی مجبوری ہے جنہوں نے کورس بیچنا ہے, صحیح ہے, جنہوں نے اپنی ٹریننگ بیچنی ہے. یہ ان لوگوں کی مجبوری ہے کیونکہ یہ ان کے لیے کال ٹو ایکشنز ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ دیکھیں جی میں یہ کام کرتا ہوں اور میں نے آڈی رکھی ہوئی ہے اپنے پاس, اور اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس یہاں پہ جا کر انرول کریں. ٹھیک ہے, تو جن کو کام آتا ہے نا, ٹھیک ہے, آپ انڈسٹری میں کافی لوگوں کو ایسا جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ انڈسٹری میں ان کا بہت بڑا نام ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, گاڑی چھوٹی ہوگی. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو کام آتا ہے نا تو ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ ہمارا ادارہ کیا کلیم کرتا ہے گاڑی 2 مہینے کے بعد. ہمارا ادارہ بالکل نہیں کلیم کرتا. اچھا, ہمارے ادارے کی کیا اسپیسیفکیشنز ہیں کہ ہم مینیو نہیں دیتے اسٹوڈنٹ کو کہ آپ کو ہم ای میل مارکیٹنگ سکھائیں گے, ایس ای او سکھائیں گے, ہم آپ کو گرافک ڈیزائننگ سکھائیں گے, فائیور اپ سکھائیں گے. ہمارا مینیو نہیں ہے. ہمارا جو ماڈل, ہم ایک ٹریننگ کرواتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی, اور وہ ٹریننگ بیسک لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو فیس بک انسٹاگرام کا کچھ نہیں پتا, اور وہ یوز کر کے اپنے ہماری بیسک نا ہماری اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ نا ہم لوگ فوکس کرتے ہیں بزنسز آنرز کو. ٹھیک ہے, جو چھوٹے چھوٹے بزنسز کر رہے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ٹریننگ لیں, آپ سوشل میڈیا سیکھیں, سوشل میڈیا کے استعمال سے آپ کس طرح اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں, وہ آپ ہمارے سے آ کر سیکھیں اور اپنے بزنس میں اپلائی کریں اور اپنا کام شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا ادارہ نا ایک بہت چھوٹی اور اسپیسیفک نیش کے اندر کام کرتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور تیسری جو آپ نے بات کی کانٹینٹ کی, سر عمران بھائی نے بھی بڑی پیاری بات کی اور میں اسے 100% ایگری کرتا ہوں. ہماری نا یوتھ نہیں دیکھنا چاہتی. میں خود کانٹینٹ کریٹر ہوں. میرا جو کانٹینٹ ہے وہ میری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی نیش کے اوپر ہی ہے. میں جہاں اگر کیمرہ لگا کر جو ہے وہ میں نے بات کر دی ہوئی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اسکوپ کے اوپر بات کر دی ہے, میں نے ڈیٹا ڈریون مارکیٹنگ کی بات کر دی ہے, سر اس پہ ویوز نہیں آئیں گے. بالکل صحیح. دوسری جگہ پہ میں نے کیمرہ لگایا اور میں نے کوئی ایسے مثالیں والی بات کی ہے, یا میں نے کسی کو روسٹ کر دیا ہے, یا کوئی ایسی میں نے اس میں چیز ایڈ کر دی ہے, یا میں نے شو آف کر دی ہے, کوئی لائف اسٹائل دکھا دی ہے, کوئی لگژری کچھ دکھا دی ہے, اس کی ریچ بہت زیادہ جائے گی. تو بیسک نا ہماری عوام کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں تقریباً 3 سال سے کانٹینٹ بنا رہا ہوں, کنٹینیوسلی بنا رہا ہوں, اور ہمارا کانٹینٹ کنسسٹنٹ ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے دن میں 2 ویڈیوز بنانی ہے اور ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہی ہمارا. اس سے ہم نہیں ہٹتے. سر ویوز نہیں آتے, لوگ نہیں دیکھتے, لوگ انگیج نہیں ہوتے. اس کی بجائے ہم موبائل اٹھائیں, کوئی فن ایکٹیویٹی کر رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں, وہ ڈالیں, وہ اس سے 10x زیادہ گرو ہوتی ہے. تو یہاں پر نا ہماری یوتھ کا سب سے زیادہ رول ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتی. بالکل. ٹھیک ہے, اور پھر ہوتا کیا ہے, جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں نا وہ اینڈ میں تھک کے نا پھر جیسا لوگ چاہتے ہیں ویسا دکھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو لوگ دیکھنا جتنے بھی یہ فیملی ولاگرز ہیں یا جتنے بھی یہ لوگ ہیں, آپ ان کے ساتھ ذرا پرسنلی بیٹھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے یہ, کہ ہم کیا کریں, ہم ایک تو ہم مونیٹائزڈ ہیں, ہم پیسہ بنا رہے ہیں یہاں سے, دوسرا عوام یہ چاہتی ہے, تو کیا کریں, کون سا کانٹینٹ بنائیں. عوام دیکھنا ہی نہیں چاہتی ایجوکیشنل کانٹینٹ. آپ کے بڑے بڑے نام ہیں یوٹیوب کے, آپ جو اسپیسیفکلی ایجوکیشن کانٹینٹ پہ بات کرتے ہیں یا کوئی کسی اسپیسیفک اسٹوریز کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ کمپیئر کر لیں ان کو ڈیلی ولاگرز کے ساتھ, اور ان کو جو ہے ان کے ویوز کو ذرا کمپیئر کریں. انٹرسٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہم لوگ پتہ نہیں کس زون کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ
چائنا میں جو ہے جس طرح ٹک ٹاک کام کر رہا ہے اور باقی ملکوں میں کام کر رہا ہے، اس میں قصور پلیٹ فارمز کا نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے. انہوں نے تو پلیٹ فارم بنایا اور وہ اپنی یوتھ کو، اپنی عوام کو جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں وہ چیزیں پریزنٹ کر رہے ہیں، چیزیں ان کو سکھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. پلیٹ فارم کا کوئی ہمارے نا پاکستان میں ٹک ٹاک کو بڑا کرنج سمجھا جاتا ہے کہ یار ٹک ٹاک بہت کرنج ہے. اب پلیٹ فارم کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یوزیج کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میں بزنس کر رہا ہوں، میری 3 کمپنیز ہیں دنیا کے 3 ملکوں میں. ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی ہے، UK میں بھی ہے، کینیڈا میں ہے. سر میرا پورا بزنس اسٹینڈ ہی سوشل میڈیا پہ کرتا ہے. صحیح ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر میں سوشل میڈیا کو نیگیٹو اگر یوز کروں تو میں کیا کروں گا؟ میں کچھ بھی بیٹھا رہوں گا جیسے باقی بیٹھے ہیں. میں اسی سوشل میڈیا سے پیسے بنا رہا ہوں، میں اسی سوشل میڈیا سے ٹائم ضرور لگا ہے، میں نے اسی سوشل میڈیا سے کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، میرے پاس اتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں، ان کا جو ہے نا روزگار میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پلیٹ فارم کیسے استعمال کرتے ہیں اور کانٹینٹ کیا کنزیوم کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ساجد علی صاحب، ڈیجیٹل مارکیٹیئرز بھی آپ کو سن رہے ہیں اور بہت سارے ایسے نوجوان جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. ساجد علی صاحب کا ان نوجوانوں کو کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ سے یہی بات کرتا ہوں کہ اب پہلے تو کام کو نیک نیتی کے ساتھ سیکھیں. صحیح. جو سکھانے والے ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ سکھائیں. صحیح. اپنا جو جیسے کہتے ہیں نا، جو پتے رکھے ہوئے ہیں جو مینٹورز نے اپنے پاس، یہ بڑا جو ہے نا بڑے دکھ کی بات ہے، حقیقت بات ہے کہ ہم لوگ علم بانٹنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے سارے لوگوں کو میں ایسا جانتا ہوں کہ جو صحیح فن جو ہوتا ہے وہ نہیں دیتے. حالانکہ یہ اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. میں آپ کو، یہ گلوبل مارکیٹ ہے. کمپٹیشن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلسٹرز کے اندر ہوتے ہیں کمپٹیشن. دکان کے ساتھ دکان ہو تو چلو سمجھ جاتی ہے کمپٹیشن. وہاں پہ تو جناب پوری دنیا آپ کی کلائنٹ ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ اس کو سارا فن دے بھی دیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا. صحیح ہے. یہ وہ جو ادارے ہیں یا ٹیچرز ہیں یا مینٹورز ہیں، میں ان کو یہ بات کر رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو لوگ اٹیچڈ ہیں، جو آپ کے لوگ جن کو آپ سکھا رہے ہیں یا آپ سے وہ مینٹورشپ لینا چاہ رہے ہیں یا کنسلٹنسی لینا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو ایک کھلے دل کے ساتھ اپنا جو علم ہے، اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کریں. بالکل صحیح. اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ صبر جو ہے نا اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. صبر بڑا ضروری ہوتا ہے اس کام کے اندر. باقی جو ہے وہ آپ دل لگا کے اس کے اوپر محنت کریں. R&D بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس کے اوپر آپ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کو سرچ بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کو سیلف لرننگ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کو ڈائریکشن ملتی ہے، باقی سیلف لرننگ ہے. تو ایک اچھے سیلف لرنر بنیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں اور یہ کمیٹڈ ہو کے کام کریں کہ یار میں نے کم از کم اس کو اتنا ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رزلٹس نکلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ رزلٹس نہیں نکلتے، پھر آپ کے پاس کام بھی نہیں سنبھالا جاتا. بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ دونوں سائڈوں کے اوپر ڈیڈیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اور تاکہ جو ہے نا وہ دیکھیں فائدہ ہو سکے کسی کا. بیسک مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ کا جو علم ہے اس سے کسی کا کوئی فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ میری ریکویسٹ یہ ہوگی دونوں پارٹی سے کہ جو ہے وہ سکھانے والا کھلے دل کے ساتھ سکھائے اور جو سیکھنے والا ہے وہ بھی محنت کے ساتھ، پیشن کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو سیکھے. صحیح ہے. عمران علی کھاڈیا صاحب کا سیکھنے والے اور سکھانے والے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ڈومین میں کیا پیغام ہے؟ اچھا فرید بھائی، جو سیکھنے والے ہیں نا، جو بھی یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے آپ کے پلیٹ فارم سے، میں ان کو یہی کہوں گا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی اسکل ہے تو یوٹیوب آپ کے پاس ایک پراپر یونیورسٹی ہے. آپ وہاں پہ جائیں. آپ کوئی بھی اسکل لینا چاہتے ہیں وہاں پہ سرچ کریں، آپ کو بے شمار کورسز مل جائیں گے. لاکھ کروڑوں میں مل جائیں گے. آپ وہاں پہ کوئی 1-2 ویڈیوز دیکھیے، جس ٹرینر کی ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں یا آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیجیے. کوئی 10-15 دن اس کے اوپر لگائیے، آپ کو اس فیلڈ کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیے کہ آپ اس کو آگے اپنا کیریئر اس میں بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یا آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پھر آپ کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جوائن کیجیے، کوئی آپ ایک مینٹور لے لیجیے. اس طرح سے اگر آپ اسپیسیفک اگر آپ فیس بک کی بات کریں تو فیس بک بلو پرنٹ ایک جو ہے فیس بک اپنا ہے، لرننگ ہے. آپ وہاں پہ جائیے، گوگل کیجیے، وہاں سے سیکھیے. وہاں پہ آپ کو وہ اسٹیٹس ملیں گے تو میرے خیال میں شاید وہ کوئی ٹرینر بھی آپ کو نہ بتا سکے. تو اگر وہ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ ہو جائے گا. جب آپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیں پھر آپ وہاں پہ ساتھ ساتھ ایڈوانس چیزیں بھی جو ہے نا وہ لرن کریں. تو میں 100% شیور کرتا ہوں کہ مارکیٹ آپ کا انتظار کرے گی، لوگ آپ کو جب ہائر کریں گے. اس طرح سے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے لیے بھی میرا میسیج یہی ہے کہ کائنڈلی جو بھی آپ لوگ جو اپنی کورس اسٹوڈنٹ بنا رہے ہیں وہ انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے بنائیے کہ انڈسٹری کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ پوسٹ ایسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بیسک چیزیں آپ ضرور سکھائیں، شیڈولنگ کیسے کرنی ہے. ان کو ایڈوانس چیزیں بتائیں جو کہ آج کل مارکیٹ کی یا انڈسٹری کی ریکوائرڈ ہے. جب آپ وہ چیزیں سکھا دیں گے تو بچہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائے گا. اگر آپ وہ چیزیں نہیں سکھائیں گے، صرف آپ فیس لینے کی حد تک تو ان کو ٹھیک ہے کروا دیں گے،
پھر میں تھوڑا سا اور بھی کروں گا, جب آپ کے پاس بچہ ہے تو اس کو پراپر گائیڈ کریں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 منتھ والا جو ہے نا منچ, میرے خیال میں چورن, اس کو میں تھوڑا سا بڑھا دینا چاہیے. یعنی کہ 2 مہینے میں آلموسٹ 16 لیکچر ہیں اور 16 ہی گھنٹے ہیں, تو 16 گھنٹے میں میرے خیال میں آپ ایکسپرٹ نہیں بن سکتے, کوئی بھی لاجک نہیں بنتی ہے نا کہ 16-17 گھنٹے میں آپ ایک فیلڈ کے ایکسپرٹ بن گئے. تو اگر اس کا تھوڑا سا ٹائم ڈیوریشن بھی بڑھا دیا جائے, اور یا ایٹ لیسٹ اس کا مجھے لگتا ہے کہ 6 منتھ کر دینے چاہیے. 6 منتھ اگر آپ کر دیں گے, ایک ٹائم ڈیوریشن ہے, یا ایک سیمیسٹر کر دیجئے, اس میں بچوں کو سکھائیے, اس میں ان کے کوئز ہونے چاہیے, ان کی اسائنمنٹس ہونی چاہیے, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو دیکھیں, جب بھی کوئی کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے تو آپ سے مارکیٹنگ پلان مانگتی ہے, مارکیٹنگ اسٹریٹجی مانگتی ہے, اسی کے اوپر ہی آپ پروجیکٹ ون کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسی کے اوپر کام کر رہا ہے. جب ہم ان کی کورس آؤٹ لائن دیکھتے ہیں, وہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں کہ مارکیٹنگ کیا ہے, مارکیٹنگ کے فاؤنڈیشن کیا ہے, فنڈامنٹس کیا ہے, ٹھیک ہے بتائیں, لیکن جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی بتائیں. آپ کا جب بچہ آپ کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے کورس کر کے نکلے گا تو مجھے 100% شور ہے وہ کسی نہ کسی کمپنی میں فٹ ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. سید کوسین صاحب, سیکھنے والے اور سکھانے والے دونوں آپ کو سن رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ڈومین میں کیا پیغام دینا چاہیں؟ جو سیکھنے والا ہے نا, ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ وہ پلیز تھوڑا سا نا اپنا بیہیویئر لرننگ کا رکھیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس 50 لوگ انرول ہیں نا, ٹھیک ہے, ڈے 1 میں 50 ہوں گے, لاسٹ ڈے میں نا ہارڈلی 7 سے 8 لوگ بیٹھے ہوں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو سیکھنے والے ہیں نا, ان کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ نا وہ بہت جلدی نا وہ چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ جب آپ کوئی بھی ٹریننگ جوائن کرتے ہیں نا, تو اسٹارٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اوبویسلی وہ آپ کو پہلے دن ہی جو ہے وہ PPC کے اندر ٹیکنیکل چیزوں کے اندر آپ کو نہیں لے کر جاتے. وہ ان کا ایک پراپر آؤٹ لائن ہے, پراپر انہوں نے فنل کے ساتھ آپ کو چیزیں گائیڈ کرنی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسٹارٹ میں اوبویسلی وہ بیسک چیزوں سے اسٹارٹ کرواتے ہیں. تو وہ پہلے 2 سے 3 دن کے اندر بچہ جج کر لیتا ہے کہ یار یہ تو بڑا بیسک پڑھا رہے ہیں, یہ چیز تو مجھے آتی ہے, میں نے تو پیسے ضائع کر دیے. بالکل ٹھیک ہے, تو ان کو اپنا نا یہ تھوڑا سا لرننگ ایٹیٹیوڈ چینج کرنا چاہیے کہ ابھی آہستہ آہستہ چیزیں آگے بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے, ایڈوانسمنٹ کی طرف چیزیں جائیں گی. اور دوسرا جو اوبویسلی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کا بالکل یہ فرض بنتا ہے کہ بچہ جب ان کے پاس آتا ہے تو اس کو پراپر گائیڈ کریں. ٹھیک ہے, اور کال ٹو ایکشنز, اوبویسلی یہ کال ٹو ایکشنز بنتے ہیں بیسیکلی نا کیونکہ وہ بھی بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ادارہ ہے, اس کے ایکسپینسز ہیں, سیلریز ہیں, سب کچھ ہے, اوبویسلی انہوں نے وہ چیز نکالنی ہے, تو وہ اس کو بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ اب یہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ سے پیسہ نہیں بنتا, یا انہوں نے جو برانڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے یا ٹیگ انہوں نے جو لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, سچ ہوتا ہے وہ. لیکن وہ جو بیک سٹوری ہے نا وہ چیز نہیں بتاتے. وہ اینڈ گول بتا دیتے ہیں کہ آپ مہینے کا $5,000 بنائیں گے, وہ $5,000 تک کیسے پہنچیں گے وہ نہیں بتاتے. ٹھیک ہے, تو میرا انسٹیٹیوٹس کو یہ پیغام ہے کہ آپ پلیز گائیڈ کریں پراپر. آپ کسی بچے کے نا ہوپس کے ساتھ نہ کھیلیں, کیونکہ وہ آپ کے پاس آیا بہت خواب لے کر. وہ آیا کہ یار میں یہاں سے 2-3 مہینے کی ٹریننگ لوں گا, میں پیسے بنانے لگ جاؤں گا, میرے گھر کے فائنینشیل حالات بہتر ہو جائیں گے, تو اس کے ساتھ نہ کھیلیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, آپ کے پیسے, آپ کا تو بیچ بھر جائے گا, لیکن جب آپ اس کو جو ہے نا اوور سیل کر دیں گے اور اس کو مس گائیڈ کر کے انرول کر لیں گے, تو اینڈ آف دا ڈے آپ کے برانڈ کو بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مارکیٹ میں جو آپ کا نام ہے اس کو بھی نقصان ہے, اور سب سے بڑا اس بچے کا خواب جو وہ ہوپ لے کر آپ کے پاس آیا ہوا ہے نا, وہ جب ڈیمیج ہوتا ہے پھر اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. خواتین و حضرات, یوتھ گالا ونگ کے پلیٹ فارم سے ہم یہ اخلاقی جرت بھی رکھتے ہیں کہ ہم ان تمام سوالات کو ایڈریس کریں کہ جس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ایک حوصلہ, جذبہ اور آپ کو لیڈرشپ کا جو ہے وہ سپورٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو آج بھی ہم نے ان تمام سوالات کو ایڈریس کیا ہے کہ آپ اگر کسی بھی سرچنگ انجن کے اندر آپ لکھیں گے تو آپ کو واحد یہ کانٹینٹ ملے گا کہ جو ایکچول جو چیلنجز ہیں ان پر بات کر رہا ہے اور ان کے سلیوشنز کے اوپر بات کر رہا ہے. خواتین و حضرات, فطرت کا اصول یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی زمین میں بیج بوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ بوٹا نکل آئے, اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ درخت اور فصلوں کے جو ہے وہ انبار لگ جائیں. آپ کوئی بھی اسکل سیکھیں, وہ وقت لیتی ہے, ٹائم لیتی ہے, اور جو مارکیٹ کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے گاڑی بنانے کے لیے, پیسہ بنانے کے لیے یا ڈالرز بنانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. اس ایک پلیٹ فارم کو اگر میں آج کی ساری ڈسکشن کو کنکلوڈ کروں
تو دونوں اینڈ سے جو سیکھنے والا اینڈ ہے اس کو صبر سے اور استقامت سے اس ایک سکل کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد کسی ایک سکل کے اندر اپنی اس طرح کی منوپلی بنانی ہے کہ اگر مارکیٹ کے اندر اس ایک سکل کا کسی کو بندہ چاہیے تو اس کے نام کا ڈنکا بجے۔ یہ ہے اپروچ ایک سیکھنے والے کے اینڈ سے، اور سکھانے والے کے اینڈ سے یہ ہے کہ وہ سکھائے گا تو اس کا اپنا علم بڑھے گا۔ اگر اس ایک چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں اینڈز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اندھیرے کے اندر جو ہے وہ روشنی کی کرنیں ہمیں نظر آئیں گی۔ یوتھ گالا ونگ کے پلیٹ فارم سے اپنے میزبان فرید احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔